بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد عن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما احد اصبر على اذن سمعه من الله يدعون له الولد ثم يعافيه ويرزقه رواه البخاری۔ محترم بزرگوں اور عزیز نوجوانوں، پچھلے جمعوں میں یہ مضمون چل رہا تھا کہ ہمارے معاشرے میں ایک بیماری پھیل گئی۔ پچھلے جمعوں میں کئی جمعوں سے یہ مضمون چل رہا ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایک بیماری پھیل گئی، اور وہ بیماری ہے آپس کی اختلافات، آپس کے جھگڑے، آپس کی رنجشیں، آپس کی نااتفاقیاں۔ یہ ایک وبا ہے اور یہ ایک بیماری ہے جو ہمارے ہر گھر میں بھائی بھائی میں جھگڑے، بھائی بہن میں جھگڑے۔ آپ خوب جانتے ہیں آج ہمارے گھروں کا حال کیا ہے، ہمارے معاشرے کا کیا حال ہے۔ آپس کے جھگڑے، آپس کے اختلافات، آپس کی رنجشیں، آپس کی نااتفاقیاں اپنے عروج پر ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیماری سے بچانے کے لیے اور مسلمانوں میں آپس میں اتحاد، اخوت اور بھائی چارگی اور محبت پیدا کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی ہدایات ہمیں دی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں میں آپس میں محبت، آپس میں اخوت اور آپس میں بھائی چارگی اور محبت پیدا کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں ہدایات دی، اس میں ایک ہدایت پچھلے جمعوں میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدایت دی کہ وہ مسلمان جو مسلمانوں کے درمیان رہتا ہے، وہ مسلمان جو لوگوں کے درمیان رہتا ہے اور لوگوں سے میل جول رکھتا ہے اور پھر لوگوں کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفوں پر صبر کرتا ہے، وہ مسلمان اس مسلمان سے بدرجہ بہتر ہے کہ جو مسلمانوں سے تعلق نہیں رکھتا، جو مسلمانوں سے میل جول نہیں رکھتا، بلکہ گوشہ تنہائی میں وہ رہتا ہے اور تنہائی والی زندگی اختیار کرتا ہے۔ جب تم گوشہ تنہائی اختیار کر لو گے تو لوگوں کی تکلیفیں تمہیں نہیں پہنچے گی، کوئی کسی کی طرف سے تکلیف نہیں پہنچے گی، اور صبر کرنے کی نوبت نہیں آئے گی۔ صبر کرنے کی نوبت تو اس وقت آتی ہے جب آپ لوگوں کے درمیان رہیں، لوگوں کی کڑوی کسیلی سنیں اور برداشت سے کام لیں، صبر سے کام لیں اور سمجھیے محترم بزرگوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو حدیث بیان فرمائی، جس کا میں نے ابھی مفہوم آپ کے سامنے پیش کیا اور سمجھیے اس ہدایت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ آج جو جھگڑے ہوتے ہیں اس کا بنیادی سبب صبر کی کمی، برداشت کی کمی۔ کسی نے ایک جملہ کہہ دیا اور سمجھے آپ بگلا ہو گئے، کسی نے ایک ذرا سی بات کہہ دیا اور سمجھے آپے سے باہر ہو گئے۔ نہیں، برداشت سے کام لو، صبر سے کام لو، اور سمجھے آگ بگولا مت ہو ذرا سی بات پر۔ اگر صبر کرو گے تو اللہ تعالیٰ صبر کا بدلہ اور سمجھے عطا فرمائیں گے۔ بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہدایت سے یہ بات اور معلوم ہوئی کہ آج جو معاشرے میں یہ بیماری پھیلی ہے اس کا ایک بنیادی سبب صبر کی کمی ہے۔
ہمارے اندر برداشت کی کمی ہے، ہم اور سمجھے لوگوں کی باتوں پر اور سمجھے صبر نہیں کرتے۔ قرآن کریم اور سمجھے جو ہے ہمیں صبر کی تعلیم دیتا ہے، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ صبر کرنے والوں کو اللہ بے انتہا اور سمجھے اجر عطا فرمائیں گے، تم گمان بھی نہیں کر سکو گے کہ کتنا اللہ اجر، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ محترم بزرگ، آج کی مجلس میں آج مجھے یہ بتلانا ہے ایک دوسری ہدایت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ آج کی اس مجلس میں آپ سمجھے جو ہے یہ بتلانا ہے کہ اس روئے زمین پر اور اس کائنات میں سب سے زیادہ صبر کرنے والا کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس روئے زمین پر اور اس کائنات میں سب سے زیادہ صبر کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ۔ اللہ کو لوگ جتنی تکلیفیں پہنچاتے ہیں، جتنی اور سمجھے ایذائیں پہنچاتے ہیں، شاید کسی کو اتنی اور سمجھے جو ہے ایذائیں کوئی پہنچاتا ہو، سب سے زیادہ تکلیفیں، سب سے زیادہ اور سمجھے ایذائیں اور سب سے زیادہ تکلیف دہ باتیں لوگ اللہ سے متعلق کہتے ہیں۔ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بیٹا ثابت کرتا ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں ثابت کرتا ہے۔ یہود نے کہا کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، عیسائیوں نے کہا، نصارہ نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ بیٹے سے پاک ہیں، اللہ کا کوئی جوڑا نہیں ہے، اللہ کی کوئی بیوی نہیں، اللہ کا کوئی ہمسر نہیں ہے، لیکن ایسی باتیں اللہ کے متعلق کہتے ہیں، اللہ کے لیے بیٹا ثابت کرتے ہیں۔ یہود حضرت عزیر کے متعلق کہتے ہیں کہ حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، نصارہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہود اور نصارہ کے قول کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں 10ویں پارے میں بیان فرمایا ہے۔ باری تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وقالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ یہود کہتے ہیں کہ حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، 10ویں پارے کی آیت ہے، آپ سمجھیں، وقالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ یہود کہتے ہیں کہ حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں اور نصارہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اور بعض مشرکین مکہ جو تھے وہ یہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ قرآن کریم نے کہا 27ویں پارے میں سورہ نجم میں سمجھے آیت کریمہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے لیے بیٹے تجویز کرتے ہیں اور میرے لیے اور سمجھے بیٹیاں اور سمجھے ٹھہراتے ہیں۔ الکم الذکر ولہ الانثی تلک اذا قسمۃ ضیزی، کیسی بے ڈھنگی تقسیم ہے، تلک اذا قسمۃ ضیزی، کیسی بے ڈھنگی تقسیم۔ اپنے لیے تو بیٹی، اپنے لیے بیٹی پسند نہیں کرتے، بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اس کو زندہ درگور کر دیتے ہیں اور سمجھیے جو ہے اپنے لیے تو بیٹی اصل پسند نہیں کرتے، بیٹے پسند کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں۔ محترم بزرگ، اس روئے زمین پر کفر بھی ہو رہا ہے، اس روئے زمین پر شرک بھی ہو رہا ہے، اس روئے زمین پر گناہوں کا بازار بھی گرم ہے، اس روئے زمین پر اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں، اور حد تو یہ ہے کہ اس روئے زمین پر بسنے والوں میں کچھ ایسے عقل پھرے بھی ہیں اور عقل سے کورے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اس کائنات کا بنانے والا کوئی نہیں، اللہ کے وجود کا انکار کرتے ہیں، خالق کے وجود کا انکار کرتے ہیں، جن کو دہریہ کہا جاتا ہے، وہ کسی کے خالق نہیں مانتے اللہ کو اور رسول۔ تو کفر بھی ہو رہا ہے، شرک بھی ہو رہا ہے، نافرمانیاں بھی ہو رہی ہیں، اللہ کے وجود کا انکار بھی ہو رہا ہے۔ یہ سب اللہ کو تکلیف پہنچانے والی چیزیں ہیں۔ روئے زمین پر کوئی رسول شرک کرے، اپنی ہاتھوں سے بتوں کو تراشتے ہیں اور پھر انہیں اپنا معبود اور سمجھے تصور کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک بھی ہو رہا ہے، کفر بھی ہو رہا ہے، نافرمانیاں بھی اللہ کی ہو رہی ہیں،
یہ ساری تکلیف دہ چیزوں کو اللہ تبارک و تعالی دیکھتے ہیں اور جو ہے لوگوں کی باتوں کو سنتے ہیں، لیکن پھر بھی حدیث میں فرمایا گیا ثم یعافیہم ویرزقہم، اللہ تعالیٰ انہیں عافیت عطا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں نعمتیں عطا فرماتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے زیادہ اپنے دشمنوں کو نعمتیں دے رکھی، جو اللہ کے دشمن ہیں، جو اللہ کے وجود کا انکار کرتے ہیں، جو کفر کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، اللہ نے انہیں زیادہ نوازا ہے۔ ہمیں اور سمجھے جو مسلمانوں کو جو اللہ کے نام لیوا ہیں انہیں کم، اور ان کو اللہ نعمتیں دیتے ہیں۔ ثم یعافیہم، اللہ تعالیٰ ان کو عافیت اور سمجھے عطا فرماتے ہیں، ویرزقہم، اور سمجھے جو ہے ان کو رزق عطا فرماتے ہیں۔ ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دنیا اور دنیا کی چیزوں کی اللہ کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں۔ حدیث میں ترمذی کی روایت ہے کہ اگر دنیا کی کوئی حیثیت اللہ کی نظر میں ہوتی تو کبھی کسی کافر کو پانی کا گھونٹ نصیب نہ ہوتا۔ ترمذی کی روایت میں ہے کہ سمجھے، لیکن اللہ کے یہاں سمجھے کوئی حیثیت، اللہ کا دسترخوان عام ہے، دوست بھی آویں اور کھاویں، دشمن بھی آویں اور سمجھے کھاویں، اللہ نے اپنے دسترخوان کو عام کر رکھا ہے، اور سمجھے جو ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ حلیم ہے، اللہ بردبار ہے۔ کیوں اللہ تعالیٰ اپنے دشمنوں کو اور سمجھے جو ہے نعمتیں عطا فرماتے ہیں؟ جانتے ہیں یہ میرے دشمن ہیں، میرے ساتھ کفر کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ انہیں نعمتوں سے نوازتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ حلیم ہے، اللہ تعالیٰ بردبار ہے۔ ایک حدیث یاد رکھیں اچھی طرح، اور سمجھے اس حدیث کو سنیں اور سمجھے جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ، چھوٹی سی حدیث ہے، نبی پاک نے فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق اپنے اندر پیدا کرو، اللہ کی صفات اپنے اندر پیدا کرو، اللہ کی جتنی صفتیں ہیں اور اللہ کے جتنے سمجھے جو ہیں اوصاف ہیں، اخلاق ہیں، سب پاکیزہ ہیں، اور جب سب پاکیزہ ہیں تو ہر مومن کو چاہیے کہ اللہ کی صفات اپنے اندر پیدا کرے۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ تعالیٰ کی صفات اور اللہ تعالیٰ کے اخلاق اپنے اندر پیدا کرو۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والے ہیں، لہذا تم بھی صابر بنو، اللہ صبر کرنے والے ہیں، لہذا تم بھی یار سمجھے اپنے اندر صبر کا مادہ پیدا کرو، اور سمجھے اللہ تبارک و تعالیٰ رحیم ہے، لہذا تم بھی اور سمجھے لوگوں پر رحم کرنے والے اور سمجھے بنو۔ اللہ کریم ہے، تم بھی لوگوں پر اور سمجھے کرم کرنے والے اور سمجھے بنو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ غفار ہیں، بخشنے والے ہیں، اور تم بھی اور سمجھے جو ہے لوگوں کی غلطیوں کو اور لوگوں کی اور سمجھے جو ہے بکواس کو درگزر سے کام لو، معافی سے اور سمجھے کام لو، اور سمجھے پھر جھگڑے نہیں ہوں گے، اور سمجھے اگر تم درگزر سے کام لو، اگر تم صبر سے کام لو، اور سمجھے جو ہے بہرحال حدیث میں فرمایا گیا تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کی صفات اپنے اندر پیدا کرو۔ اللہ کریم ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ اور سمجھے وہاب ہیں، اللہ دینے والے ہیں، تم بھی دینے والے بنو، حاجت مندوں کی حاجت روائی اور سمجھے کرنے والے اور سمجھے جو ہے بنو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، لہذا تم بھی معاف کرنے والے اور سمجھے جو ہے بنو۔ محترم بزرگ، ہمارے بزرگ گزرے ہیں جن کا نام تھا میاں جی نور محمد، ہمارے بزرگ گزرے ہیں جن کا نام تھا میاں جی نور محمد۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا نام تو اکثر نے سنا ہوگا، حضرت تھانوی علیہ الرحمہ کے پیر ہیں، حضرت گنگوہی کے پیر ہیں، حضرت مولانا قاسم نانوت، ہمارے جتنے اکابرین دیوبند کے گزرے ہیں سب کے شیخ ہیں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ۔ حاجی امداد اللہ کے پیر تھے میاں جی نور محمد سے، تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی جو ہمارے اکابرین کے شیخ ہیں ان کے شیخ تھے میاں جی نور محمد آرا سمجھے جو ہے، انہوں نے آرا سمجھے جو ہے حدیث میں آیا ہے تخلقوا باخلاق اللہ، اپنے اندر اللہ کی صفات پیدا کرو۔ انہوں نے اپنے اندر اللہ کی اتنی صفات اور سمجھے پیدا کر رکھی تھی کہ اللہ کی ایک صفت ہے اور سمجھے معاف کرنا اور سمجھے جو
جب کوئی تکلیف انہیں پہنچاتا فوراً معاف کر دیتے، جب انہیں کسی کی طرف سے آپ سمجھے تکلیف پہنچتی تو فوراً آپ سمجھے جو ہے معاف کر دیتے، ہر وقت ذکر کرتے رہتے تھے، بازار جاتے چیزیں خریدنے کے لیے آپ سمجھے بازار جاتے، دکاندار سے کہتے کہ فلاں چیز دے دو، دکاندار تول کر کے وہ چیز آپ سمجھے دیتا، حضرت کے پاس پیسے کی ایک تھیلی ہوتی، حضرت آپ سمجھے اس تھیلی میں سے پیسے گن کر کے دکاندار کو نہیں دیتے تھے، بلکہ حضرت جو ہے پوری تھیلی دکاندار کو دے دیتے تھے کہ اس میں سے جتنا بل بنا ہے اور جتنا آپ سمجھے پیسہ ہوا ہے تم اس تھیلی میں سے نکالو۔ فرمایا میں گنوں گا اتنی دنوں میں تو اتنی دیر میں تو نہ معلوم کتنی مرتبہ میں اللہ کا ذکر کر لوں گا، لہذا کون گننے کے چکر میں رہے، تو ہی گن لے اور سمجھے جتنے پیسے ہیں لے لے۔ ایک مرتبہ حضرت بازار گئے، پیسے کی تھیلی حضرت کے پاس تھی اور سمجھے جو ہے حضرت واپس لوٹ رہے تھے بازار سے، تو کسی چور نے دیکھا کہ یہ مولوی ہے اور اس کے پاس تھیلی ہے اور یہ پیسے لے کر کے جا رہا ہے، وہ پیچھے سے آیا اور حضرت کی تھیلی کو چھین کر کے بھاگ گیا۔ حضرت نے مڑ کر کے بھی نہیں دیکھا کہ آپ سمجھے کون لے گیا میری تھیلی، آپ سمجھے حضرت نے اسی وقت اس کو معاف کر دیا، بلکہ معاف نہیں کیا، جو پیسے لے گیا وہ سارے پیسے اس کو ہبا کر دیا اور اس کو بخشش کر دیے اور سمجھے اس کے لیے حلال کر دیے۔ لیکن ہوا کیا، اللہ نے انتقام لیا، اللہ نے انتقام لیا اور سمجھے اس چور سے۔ اب وہ چور اور سمجھے چوری کر کے گھر جانا چاہتا ہے، اس کو راستہ ہی نہیں ملتا، ایک گلی میں سے نکلتا ہے دوسری گلی میں گھستا ہے، دوسری گلی میں سے نکلتا ہے تیسری گلی میں گھستا ہے، پھر دیکھتا ہے کہ میں تو جہاں سے چلا تھا وہیں کا وہیں آ گئے، وہ بھول بھلیا بن گئی اور سمجھے شہر کی گلیاں اس کے لیے، اور سمجھے جو ہے گھنٹوں اور سمجھے کوشش کرتا رہا، لیکن اور سمجھے اس کو راستہ ہی نہیں ملتا۔ وہ سمجھ گیا کہ وہ جو اور سمجھے جو بزرگ تھے جن کے پیسے میں نے چرائے ہیں اور سمجھے اس کی وجہ سے اللہ نے میرے ساتھ اور سمجھے معاملہ کیا۔ وہ تلاش کرتا ہوا حاجی صاحب کے گھر گیا اور حاجی صاحب سے جا کر کے کہا، میاں جی نور محمد سے جا کر کے کہا کہ حضرت یہ آپ کی تھیلی یا سمجھے میں نے چرائی تھی، میں پیسے واپس کرنے کے لیے آیا۔ حضرت نے فرمایا میں نہیں لوں گا، میں نے تو یہ تھیلی میں جتنے پیسے تھے سب تجھے ہبا کر دیے، سب تجھے بخشش کر دیے اور میں نے تو معاف کر دیے۔ اب دونوں میں بحث اور تکرار ہو رہی ہے۔ حاجی صاحب فرماتے ہیں، میاں جی نور محمد صاحب فرماتے ہیں میں نہیں لوں گا، یہ تیرے ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ براہ کرم اور سمجھے جو ہے لے لیجیے اور سمجھے۔ جب بہت زیادہ اور سمجھے بحث و تکرار ہوئی تو حاجی صاحب نے فرمایا کیوں تو نہیں لیتا، جب میں دے رہا ہوں اور جب میں ہبا کر رہا ہوں تو لیتا کیوں نہیں؟ تو وہ کہنے لگا کہ مجھے راستہ نہیں ملتا، میں اپنے گھر جانا چاہتا ہوں لیکن مجھے راستہ اور سمجھے نہیں ملتا۔ فرمایا چل میں دعا کرتا ہوں تجھے راستہ مل جائے گا، جا لے جا۔ سب دعا کر دی اس کے لیے، اللہ نے اس کو راستے کے راستہ کھول دیا اور سمجھے۔ یہ ہے تخلقوا باخلاق اللہ، اپنے اندر اور سمجھے جو ہے یہ صفت پیدا کرو، معافی اور درگزر کرنا اور سمجھے جو ہے یہ صفت اور سمجھے پیدا کرو۔ اللہ تبارک و تعالی اور سمجھے جو ہے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات پر اور سمجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کی صفات اپنے اندر اور سمجھے پیدا۔ اور سب یہ تو میں نہیں کہتا کہ ہم 100% اور سمجھے جو اللہ کی صفات اپنے اندر پیدا کر لیں، 100% اللہ کی صفات اپنے اندر پیدا کرنا یہ تو ناممکن ہے اور سمجھے جو ہے، لیکن کوشش تو کریں، کوشش تو کریں جتنا بھی اور سمجھے ہو سکے، حلیم بننے کی کوشش کریں، صابر بننے کی کوشش کریں، شاکر بننے کی کوشش کریں، رحیم بننے کی کوشش کریں، شفیق بننے کی کوشش کریں، مہربان بننے کی اور سمجھے صبر کرنے کی کوشش تو کریں۔ اگر آپ صبر سے کام لیں گے تو انشاءاللہ آپس کے جو جھگڑے ہیں اور آپس کے جو اختلافات ہیں اور بھائی بھائی میں اور سمجھے جو ہے جو اختلافات ہیں، انشاءاللہ یہ نبوی نسخہ ہے جو بیان کیا گیا ہے آپس کی اور سمجھے اختلافات کو ختم کرنے کے لیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسے ہی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل نورانی باتیں کو لائک کریں، سبسکرائب کریں تاکہ ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی سب سے پہلے نوٹیفیکیشن آپ کو مل جاوے، اور اس ویڈیو کو شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں۔